السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکیری ٹیلز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ ایک بار پھر اسکیری ٹیلز میں آپ کو خوش آمدید، جہاں آپ کو دلچسپ اور سچی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، جس کہانی کا نام ہے جنگل کا آخری چوکیدار۔ کچھ نوکریاں پیسے نہیں دیتی، بلکہ انسان سے اس کی زندگی اور سکون دونوں چھین لیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں کسی وقار صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ کہانی ہمیں چکوال سے موصول ہوئی ہے۔ تو آئیے وقار صاحب کی زبانی یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، میرا نام وقار ہے۔ میں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی میں گارڈ تھا۔ ایک دن مجھے ایک عجیب سی ڈیوٹی دی گئی۔ میرے سر نے مجھے اپنے پاس موصول کیا اور مجھ سے کہا، تمہیں شہر سے 40 کلومیٹر دور ایک جنگل میں ڈیوٹی دینی ہے۔ میں نے پوچھا، وہاں کیا ہے؟ افسر نے بس اتنا کہا، بس ایک پرانی عمارت ہے اور تمہیں رات وہاں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ جنگل میں ایک پرانی عمارت، بھلا اس عمارت کو کسی کی سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لیکن میری ڈیوٹی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی تیاری شروع کی۔ رات میں تقریباً 8 بجے میں وہاں پہنچ گیا۔ راستہ سنسان تھا، بالکل سنسان اور اندھیرا۔ جو گاڑی مجھے وہاں چھوڑنے آئی تھی، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا اور چلے گئے۔ جب میں اس عمارت کے سامنے پہنچا تو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور پرانا، جس پر ایک بورڈ لگا تھا اور اس پر لکھا تھا، داخلہ منع ہے۔ لیکن میرے پاس آرڈر تھا اور یہ میری ڈیوٹی، تو میں اندر چلا گیا۔ میرے سامنے وہ پرانی بلڈنگ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ دیواریں بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں اور کھڑکیاں بند۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے یہاں ہوا بھی ڈر رہی ہو۔ وہاں میری پہلی رات تھی۔ میری ڈیوٹی رات کے تقریباً 10 بجے شروع ہوئی۔ میرے پاس ایک ٹارچ تھی اور ایک وائرلیس ریڈیو۔ پہلے 2 گھنٹے ٹھیک گزرے، لیکن پھر ریڈیو پر شور آنے لگا، شش، یہاں مت رہو۔ یہ آواز سن کر مجھے عجیب محسوس ہوا۔ میں نے جواب میں پوچھا، کون ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بجائے جنگل سے کچھ اور آوازیں آئیں، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی میں جا کر وہاں دیکھنے لگا تو وہ آوازیں تھم گئیں۔ میں دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح ٹائم گزر گیا۔ رات کے 12 بجے جنگل سے دوبارہ عجیب سی آوازیں آنے لگیں، کبھی کسی کے چلنے کی، کبھی کسی کے رونے کی۔ میں نے
ٹارچ باہر ماری، لیکن وہاں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک درختوں کے بیچ ایک سایہ، ایک پہلی جھلک مجھے دکھائی دی، لمبا، بہت لمبا۔ میں نے فوراً وہاں لائٹ ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمارت کا پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا، پڑک کی آواز کے ساتھ۔ میں اس اچانک آواز پر تھٹک کر رکا۔ سچ کہوں تو میں ڈر گیا تھا، لیکن ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر بڑا خوفناک تھا۔ اندر دھول تھی، دیواروں پر پنجوں کے نشان تھے اور زمین پر کسی کے گھسیٹنے کے، جیسے کوئی چیز رینگ کر چلتی ہو۔ وائرلیس پر دوبارہ پیغام موصول ہوا۔ بند پڑا ریڈیو اچانک چل پڑا۔ تم یہاں اکیلے نہیں ہو، میں خوف کے مارے چیخا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، جواب آیا۔ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ پھر اچانک میری ٹارچ بند ہو گئی۔ وہاں مکمل اندھیرا ہو گیا اور اسی اندھیرے میں کسی نے میرے کندھے کو چھوا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے زوردار چیخ ماری، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ جنگل سے شور آنے لگا، جیسے جنگل جاگ گیا ہو ایک گہری لمبی نیند سے۔ وہ جنگل زندہ محسوس ہونے لگا، جیتا جاگتا جنگل۔ باہر ایک شور سا بڑھ گیا، درخت ہلنے لگے جیسے کوئی بڑی چیز چل رہی ہو۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، سینکڑوں آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ اس پر میرا دل ڈوب کے ابھرا۔ پھر اچانک جب میں کھڑکی کے پاس تھا، مجھے میرے پیچھے سے آواز آئی، تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ گے۔ میں ڈر کے مارے مڑ کر دیکھا۔ ایک پرانا گارڈ میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کا جسم آدھا گل چکا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ وہاں سے میں بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ اس جنگل کی سچائی تھی جسے میں بچ نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ یہ جگہ ایک حادثے کی قبر ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ واپس کبھی نہیں جاتا۔ میں نے پوچھا، پھر تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا، میں بھی تمہاری طرح نیا گارڈ تھا، لیکن اب یہ جگہ میرا مستقل گھر ہے۔ یہ سن کر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازے بند ہو گئے۔ کھڑکیاں جو پہلے کانچ کی تھیں اچانک لوہے کی ہو چکی تھیں۔ اب راستہ صرف جنگل تھا، جس سے مجھے امید تھی کہ میں وہاں سے بچ جاؤں گا، لیکن وہاں اچانک شور ہوا اور پھر
مجھے بہت درد محسوس ہوا اور اچانک سب ختم۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جو ادھر ادھر بھاگ رہا تھا فرار کی کوشش میں، سب چھوڑ دیا۔ رات کے 3 بجے پورا جنگل خاموش ہو گیا، ایسے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اچانک ایک آواز گونجی، ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون جھوٹ تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی جل اٹھی۔ میں نے دیکھا میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 7 اور گارڈز تھے، سب خاموش، سب مردہ۔ ان سب کا بھی میرے جیسا ہی انجام ہوا۔ یہ ڈیوٹی ہمیں جھوٹا سکون دے گئی، ہمیشہ رہنے والا، دل میں چبھنے والا ایک جھوٹا سکون۔ دروازہ کھلا اور ایک نئی گاڑی آئی۔ اندر سے آواز آئی، نیا گارڈ آ گیا ہے۔ میں سمجھ گیا اب میری جگہ بھی کوئی اور لے لے گا، اور اسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ اگلے دن ریکارڈ میں لکھا تھا، گارڈ بکار ڈیوٹی پر غائب ہو گیا ہے، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آج بھی وہاں ڈیوٹی دے رہا ہے، جنگل کے بیچوں بیچ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ نوکریاں ختم نہیں ہوتی، بس انسان ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں فی الحال آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک دلچسپ مزیدار کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔